السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کچھ تمہارے جانیں ظاہر کرتی ہیں اور تخفوہ یا اپنے نفسوں میں جو کچھ چھپاتے ہو یحاسبکم بہ اللہ اللہ قیامت کے دن اس کا محاسبہ کریں گے فیغفر لمن یشاء بخشیں گے جسے چاہیں گے ویعذب من یشاء اور عذاب دیں گے جسے چاہیں گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو اس محبوب نبی پر اللہ کی طرف سے اتاری گئی اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے ہر ایک ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اس کے فرشتوں پر کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسل ہم نہیں تفریق کرتے رسولوں کے درمیان کسی میں اور انہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور اپنے رب کی اطاعت کی غفرانک بخشش مانگتے ہیں تجھ سے اے اللہ اے ہمارے رب اور تیری طرف ہمارا لوٹنا ہے لا یکلف اللہ نفسا ہمیں نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق لہا ما کسبت ہر آدمی کے لیے جو اس نے کمایا وعلیہا ما اکتسبت اور جو آدمی نے برا کام کیا وہ اس کے خلاف ہوگا اس پر وہ وبال ہوگا اے رب ہمارے لا تؤاخذنا ان نسینا نہ گرفت کر ہم پر ہمارے نسیان پر او اخطاءنا ہماری خطاؤں پر ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اور نہ بوجھ ڈال ہم پر اسرن کما حملتہ ایسا بوجھ جو جسے ہم اٹھا نہ سکے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر وہ بوجھ آیا اے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اور ہم سے وہ بھی نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں واعف عنا ہمارے کبیرہ گناہ معاف کر واغفر لنا ہمارے چھوٹے گناہ معاف کر ورحمنا اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما انت مولانا تو ہی ہمارا مددگار ہے وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری کافر قوم پر مدد فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم شوال المکرم کے مہینے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہفتے میں 2 دن ہفتہ اور اتوار کو قرآن پاک کا درس ہوگا تو ہم نے وہ ایک ترتیب شروع کی تھی ہفتے میں 2 دن یہ ذوالقعدہ کے پہلے ہفتے سے ہم نے شروع کیا تھا ذوالقعدہ ذوالحج محرم صفر ربیع الاول اور ربیع الثانی یہ تقریباً 5-6 مہینے ایسے ہیں جن میں ہم نے سورہ بقرہ کو بالکل تشریح اور تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے اگر آپ اس صورت پر پورا غور کریں تو قرآن مجید کے اہم عنوانات بنیادی مسائل ضروری عقائد ہر قسم کی امت کی ضرورت کی چیزیں اس صورت میں اللہ نے بیان کر دی ہیں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے اللہ کی توحید کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے
حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم بنو اسرائیل کے پر اللہ نے جو انعامات کیے ان کا ذکر آیا ہے، بنو اسرائیل نے جو خباثتیں اور برائیاں کی تقریباً 30 کے قریب ان کی ان برائیوں کا اس کے اندر ذکر ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی دعاؤں کا ذکر کیا، مختلف نبیوں کا ذکر کیا۔ پھر دوسرے پارے کی ابتدا میں بیت اللہ اور بیت المقدس اور تحویل قبلہ کے احکامات آئے، پھر صبر اور شکر کے احکامات آئے، پھر شہداء کے حوالے سے مسائل آئے، پھر روزے کے مسائل آئے، پھر زکوٰۃ کی تفصیل آپ نے پڑھی، حج کے مسائل اور اس کے احکامات پڑھیں، تقریباً 6-7 سوال پڑھے جو کافر پر کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے تھے۔ پھر نکاح کے مسائل پڑھے، پھر آپ نے عدت کے مسائل پڑھے، پھر آپ نے طلاق کے مسائل پڑھے، پھر آپ نے تجارت کے مسائل پڑھے، پھر آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل پڑھے، پھر سود کی حرمت کے مسائل پڑھے، پھر لین دین کے مسائل پڑھے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے قرض کے مسائل اور احکامات پڑھے۔ تقریباً زندگی کی وہ ساری بنیادی باتیں ہیں جو اس صورت میں اللہ نے پوری بیان کی ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے 2.5 سال میں اس صورت کو سیکھا ہے۔ سیکھنے کا معنی یہ ہے کہ جو پڑھتے تھے اس کو عملی زندگی میں ڈھالتے تھے، یاد کرتے تھے۔ تو مفسرین اس پر بہت بڑی محنت کرتے ہیں۔ آج ہی ایک تفسیر میری نظر سے ایک نئی گزری ہے، مولانا محمد مکی حجازی کعبۃ اللہ میں ایک امام ہیں، مدرس ہیں وہاں، ان کی تفسیر میں حیران ہو گیا ہوں کہ 5 جلدیں انہوں نے اس سورہ بقرہ پر لکھی ہیں، 6 جلدیں، اور ہر جلد 600 صفحے کی ہے۔ اب وہ جب مکمل ہوگی تو پتہ نہیں کتنی جلدوں میں جا کر مکمل ہوگی، تو ہم تو اس میں سے اس کا اشیر بھی بیان نہیں کرتے، وہ چند ایک آیتیں اور اس سے جو مستنبط آسان مسئلے ہوتے ہیں وہ 2-3 آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ آج آخری رکوع ہے۔ قرآن مجید کی خوبی ہے ربط۔ بعض علماء اگرچہ اس کے قائل نہیں کہ قرآن میں ربط کی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ جب جو چاہے حکم دے دے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ کہتے نہیں، جب بندے کے کلام میں ربط ہونا چاہیے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، ایک موضوع پر اسے چھوڑ کے کوئی نئی بات شروع کر دوں تو آپ کہیں گے کیسا مولوی صاحب ہے، پہلے کیا کہہ رہا تھا اب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے کلام میں ربط کیوں نہ ہو؟ تو قرآن مجید کے ربط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر صورت کو دوسری صورت کے ساتھ 5 طریقوں سے ربط امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بتاتے تھے۔ ہم نے پہلی صورت فاتحہ پڑھی، دوسری صورت بقرہ پڑھی۔ فاتحہ کے شروع میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی صداقت ہے، وہاں بھی بنیادی عقیدہ ہے، یہاں بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر پہلی صورت کا دوسری صورت کے آخر کے ساتھ ربط ہے کہ پہلی صورت میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، قیامت کے دن کی حاکمیت اسی کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا ربط ہوتا ہے پہلی صورت کے آخر کا دوسری صورت کے ابتدا کے ساتھ۔ پہلی صورت کے آخر میں ہم نے ایک دعا پڑھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو جو ہی اگلی صورت شروع ہوئی تو فوراً اس راستے کی تشریح آ گئی کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت کا راستہ چاہتے ہو تو اس قرآن کو پڑھنا شروع کرو، یہ ساری کتابیں ہدایت ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ایک ربط ہے اس صورت کے ابتدا کو اس کی انتہا کے ساتھ۔ شروع کے اندر اس کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، قیامت کو بیان کیا گیا۔ توحید بیان کی گئی ابتدا میں، اور دوسرے رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، پھر حضور کی رسالت یا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، پھر آخرت کو بیان کیا گیا۔ اس آخری رکوع میں بھی اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت اور آخرت اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ یہ قرآن باربط کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب اس آخری رکوع کے متعلق کچھ باتیں سمجھیے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے، یہ ہے حاکمیت اعلیٰ،
کہ اسباب کی دنیا میں تو مختلف چیزیں مختلف لوگوں کے پاس ہیں، یہ مکان میرے پاس ہے، یہ گھر آپ کے پاس ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ چیز اس کی ہے، یہ باپ اس کا ہے، یہ بیٹا اس کا ہے، لیکن حقیقت میں سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاکمیت اعلیٰ ہے، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ کائنات میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز میں۔ اب جب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو وہ اللہ تمہارے اندر کی کیفیت کو یوں جانتا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم اپنے اندر رکھتے ہو اسے بھی وہ رب جانتا ہے، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی رب جانتا ہے۔ ہماری کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اندر کی اندر میں رہتی ہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، ظاہر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے ہیں۔ بعض چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، جی میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، یہ فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں کام کر رہا ہوں، اور بعض دفعہ آدمی بہت ساری باتیں اندر چھپاتا ہے کہ ظاہر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں آ جاؤں، ظاہر کرنے سے ہو سکتا ہے میرا پردہ ظاہر ہو جائے، لیکن اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ اتری نا کہ اللہ جو تم کرتے ہو سب جانتے ہیں اور اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ اس کا حساب لیں گے، تو صحابہ تڑپ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب، ہمارے دل میں تو کئی ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، اگر کہہ بیٹھیں تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم آگ میں جل کے کوئلہ ہو جائیں، ہم مر جائیں، اس کو ظاہر نہ کریں۔ تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے اب اللہ ہماری اندر کی باتوں کا حساب لے گا تو ہم تو حساب دینے کے قابل نہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو تمہارے اندر اتنی کیفیت ہے، رب کا خوف ہے کہ جو چیز اندر آتی ہے وہ زبان پر کیسے کہیں، یہی تمہارے کمال ایمان کی علامت ہے کہ اپنے رب کا خوف اتنا تو رکھتے ہو۔ مثلا یہی ایک بات ہے کہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہ سوچتے سوچتے آدمی، بلکہ آج کل کا فتنہ اور ہمارے ہاتھ میں یہ جو دجالی میڈیا ہم نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے موبائل، اس میں یہی سوال، اللہ ہے کہاں؟ اللہ کا وجود کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے اللہ ہے؟ کون کہتا ہے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اب اس قسم کے سوالات سے آدمی کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب تمہیں ایسا گندا کوئی سوال آئے تو فوراً استغفار کر لیا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم ڈرتے تھے کہ اس سوال کو حضور کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت آ جائے۔ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اندر کو بھی جانتے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں۔ آگے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جن باتوں پر تم ڈر کر ظاہر نہیں کرتے اور رب سے معافی مانگتے ہو اللہ اسے تو معاف کر دیں گے، اور جس کو بے حجاب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو اور خدا پر اعتراضات کرتے ہو اور اللہ کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتے اللہ اس پر عذاب بھی دیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتے ہیں۔ یہ تو پہلی آیت کا مختصر مفہوم، یہ اللہ کی حاکمیت بتائی گئی ہے۔ اگلی جو دو آیتیں ہیں آمن الرسول اور اس سے اگلی، یہ دو وہ آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات اتری۔ معراج کی رات اللہ کے قرب میں جہاں کوئی نہیں تھا، حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں اللہ کی قربت میں اس مقام پر تھا جہاں کوئی نبی اور فرشتہ نہیں تھا، ایک میں تھا، ایک میرا رب تھا۔ تو اس مقام پر اللہ نے مجھے کچھ خاص چیزیں دیں جو اور کسی کو نہیں دی۔ وحی کے مختلف طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت دحیہ قلبی ایک فرشتے تھے، بڑے خوبصورت تھے، دور دیہات میں رہتے تھے، ان کی شکل میں حضرت جبریل آتے تھے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ وحی آتی تھی لیکن جبریل علیہ السلام شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی طرح ایک آواز کرتے تھے، جیسے مکھیاں بھن بھناتی ہیں اور اس کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ حضور کے کانوں میں سماعت ہوتی تو پتہ چلتا صحابہ کو وحی آ رہی ہے۔ بعض دفعہ وحی کی کیفیت یہ ہوتی کہ حضور کے اوپر فرشتہ آتا، ظاہراً نظر نہیں آتا تھا لیکن اس وحی کا بوجھ پڑتا تھا، آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا، جسم پہ کپ کپی شروع ہو جاتی، آپ اگر کسی جانور پر سوار ہوتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ یہ ساری وحی کی قسمیں تھیں۔ ان میں سے ایک وحی کی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی فرشتے کے براہ راست بات کرے لیکن من وراء الحجاب، پردے میں بات کرے۔ وہ بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کی کوہ طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی، لیکن ایک وحی کا خاص حصہ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور کسی کا نہیں،
وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قربت میں بلا کر جہاں کوئی نہیں تھا، فرمایا جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، نبی بھی نہیں تھا، ایک میں تھا، ایک میرا رب تھا، اور وہ اللہ مجھے اپنا قرب دے کے کہتا تھا ادنو منی یا حبیبی، میرے محبوب اور قریب ہو، میرے محبوب اور قریب ہو، اور پھر وہ پتہ نہیں ہزاروں پرتوں میں لپٹتا چلا جاتا تھا اور قرب کے زینے طے کرتا چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک مقام آیا اللہ نے فرمایا کف یا محمد، محبوب اب ٹھہریے، میں رکا، پھر اللہ نے میرے ساتھ ہم کلامی کی، گفتگو کی، اس وقت اللہ نے 3 چیزیں مجھے دی، یہ وہ ہیں جو کسی نبی کو کسی جگہ پر نہیں ملی، حضور کو اس قرب میں بلا کر ملا دی گئیں، یہ وحی کی وہ خاص قسم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، حضور کے سوا اور کسی کو نہیں ملی۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی تھیں؟ ایک تو فرمایا مجھے 50 نمازیں ملی، وہ 50 حضور لے کر آئے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کی درخواست کی، حضور تشریف لے گئے، 5 کم ہوئیں، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، تو 9 چکر لگے، 45 نمازیں معاف ہوئیں، 5 فرض باقی بچی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ جو 5 بچی ہوئی ہیں، یہ 5 ہم پر فرض ہیں، یوں نہیں ہے کہ باقی نمازیں نہیں ہیں، وہ اب بھی 50 کی 50 اس امت کے ذمے ہیں، اور یہاں جو اہل اللہ نیک اور صالحین لوگ ہیں وہ ان 50 نمازوں کو باقاعدہ پڑھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ 50 نمازیں اب بھی ہیں، ہمارے ذمے صرف 5 فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں کو جو نمازیں ملتی تھی نا، ان کو صرف 2 نمازیں ملتی اور 2 رکعتیں ملتی، ہر نماز کی 2 رکعتیں، فجر عصر ملی ہے تو 2 ملی ہیں، فجر عشاء ملی ہے تو 2۔ لیکن ہمیں جو ملی ہیں 2 رکعت کی نماز بھی ملی، 3 رکعت کی نماز بھی ملی، 4 رکعت کی نماز بھی ملی، فرض نماز بھی ملی، واجب نماز بھی ملی، سنت مؤکدہ بھی ملی، غیر مؤکدہ بھی ملی، پھر اسی طریقے سے آدم کی فجر بھی ملی، نوح کی ظہر کی بھی ملی، یونس کی عصر بھی ملی، عیسیٰ کی مغرب بھی ملی، موسیٰ کی عشاء بھی ملی، صرف یہاں تک نہیں، تہجد بھی ملی، اشراق بھی ملی، چاشت بھی ملی، اوابین بھی ملی، تحیۃ المسجد بھی ملی، تحیۃ الوضو بھی ملی، استسقاء بھی ملی، کسوف بھی ملی، خسوف بھی ملی، صلاۃ الحاجہ بھی ملی، صلاۃ اللیل بھی ملی، صلاۃ التراویح بھی ملی، صلاۃ التسبیح بھی ملی، صلاۃ استخارہ بھی ملی، صلاۃ الحاجہ بھی ملی۔ ان تمام نمازوں کو آپ اکٹھا کریں تو وہ 50 نمازیں اب بھی اس امت کے پاس ہیں، فرض صرف 5 ہیں، باقی یہ اہل اللہ لوگ اپنے اپنے انداز میں راتوں کو تہجد میں کھڑے ہو کر، مصلوں پہ کھڑے ہو کر، مسجدوں میں آتے جاتے ہوئے یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بار دیکھا، کبھی مجھے یاد نہیں کہ میاں مسعود احمد صاحب نے وضو کیا ہو اور تحیۃ المسجد نہ پڑھی، کسی مسجد میں گئے ہوں اور تحیۃ المسجد نہ پڑھی۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف قسم کے موقعوں پر، یعنی کبھی ایسا نہیں کہ عصر کی سنتیں نہ ادا کی، ہم لوگ نہیں پڑھتے، وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایک تو حضور نے فرمایا مجھے 50 نماز، دوسرا یہ 2 آیتیں ملی، آمن الرسول والی اور اس سے اگلی لا یکلف اللہ نفسا آخر تک، یہ معراج کی رات عطا ہوئی اور بغیر کسی واسطے اور فرشتے کے براہ راست اللہ نے مجھے دی۔ اور تیسری چیز فرمایا شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا کہ قیامت کے دن محبوب آپ ساری کائنات کی انسانیت کی سفارش کریں گے اور آپ کی شفاعت کے بعد پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ 3 نعمتیں حضور کو معراج کی رات ملی۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو 2 آیتیں ملی، ان آیتوں میں ہمارے ایمانیات کا ذکر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول، اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل اس چیز پر جو آپ کی طرف آپ کے رب نے اتاری، اور اہل ایمان بھی نبی کی زبان سے ایمان لے آئے ہیں۔ جن جن چیزوں کا حضور نے بتایا سب کو مسلمانوں نے قبول کیا، یہ ایمان لائے۔ اب اس ایمان کی تشریح ہے کہ کل آمن باللہ، ہر ایک اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، اسے حاکم اعلیٰ مانا جائے اور اس کی حاکمیت اعلیٰ پر یقین اور اعتماد کیا جائے۔ خالق، رازق، مالک، اس کی جتنی صفتیں ہیں، کما ہوا بصفاتہ، اس کے تمام اپنی صفات کے ساتھ وہ یکتا ہے، اس کی صفت میں کوئی شریک نہیں، یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے،
ایک نور وہ ہے جو اللہ کا ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ اس کی ذاتی ذات کا نور ہے۔ ایک ہے نور جو رب نے تخلیق کیا ہے، اللہ کے امر سے پیدا ہوا ہے، وہ فرشتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، ان میں نہ کوئی مرد ہے نہ عورت ہے، نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ پیتے ہیں۔ جب سے جو فرشتہ پیدا ہوا ہے وہ صرف اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ان میں 6 فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت جبریل کا نام ہے، میکائیل علیہ السلام کا نام ہے، جناب ہاروت کا نام ہے، جناب ماروت کا نام ہے، جناب رعد کا نام ہے اور جناب مالک کا نام ہے۔ یہ 6 فرشتوں کا نام قرآن مجید میں ہے۔ باقی کتنے ہیں اس کا کوئی شمار نہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ایسے ہی وہ کتب ہی آسمانی کتابیں، مختلف نبیوں کو مختلف صحیفے، احکام اور کتابیں ملی، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ان پر اجمالی ایمان ہے کہ جس کو جو ملا اس پر ہمارا ایمان، اور قرآن پر تفصیلی ایمان ہے کہ الحمد سے والناس تک ایک ایک آیت حق ہے، سچ ہے، ایک ایک فرمان اللہ کا برحق ہے، اور اس میں جو اتارا گیا وہ محفوظ ہے، وہ مأمور من اللہ ہے، وہ کلام الہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ ان میں 4 کتابیں ہیں، قرآن سب سے افضل ہے، دوسرے درجے پر تورات ہے، تیسرے درجے پر زبور ہے، چوتھے درجے پر انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ ورسول ہی، سارے رسولوں پر ایمان لانا، جتنے نبی آئے، معروف یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، ایک روایت میں 2,24,000 کم و بیش بھی ہیں، لیکن ان میں پھر جو رسول ہیں وہ 313 ہیں۔ ان میں سب سے اولو العزم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کے بعد باقی رسولوں میں سب سے اعلیٰ درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر باقی رسولوں کا تذکرہ ہے۔ آگے ایک عقیدہ ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں۔ تفریق کا معنی یہ ہے کہ اس رسول کو تو مانتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، جیسے یہودیوں نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے ایسا کیا، عیسیٰ کو تو مانا، موسیٰ کا انکار کر دیا۔ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ جیسے اپنے نبی کو مانتے ہیں ایسے پہلے نبیوں کو مانتے ہیں، جیسے اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں ایسے پہلے نبیوں کا احترام کرتے ہیں، جیسے اپنے نبی کے انکار کو کفر سمجھتے ہیں ایسے پہلے نبیوں میں سے بھی کسی نبی کی رسالت کے انکار کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ ایک ہے تفریق بین الرسل، رسولوں میں تفریق، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایک ہے تفضیل بین الرسل، رسولوں میں فضیلت، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آپ تیسرے پارے کے شروع میں پڑھ چکے کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے، اور قرآن نے اس فضیلت کو بیان کیا کہ ان میں سے وہ ہے منہم من کلم اللہ، بعض نے اللہ سے باتیں کی ہیں، بعض وہ ہیں کہ ان کو روح القدس نے ان کی تائید کی ہے، بعض وہ ہیں اللہ نے ان کو مختلف معجزات عطا کیے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ سرداری کا تاج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، یہ رسول کہتے ہیں اللہ کے کہ اللہ ہم نے تیرے احکامات کو سنا بھی صحیح اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اگلی بات عجیب ہے، غفرانک، ہمیں معاف کر دے۔ رسول ہے، اس سے غلطی کا تصور نہیں، گناہ کی طرف میلان نہیں، لیکن سب کچھ کر کے بھی جیسی تیری ذات ہے اور تیری شان ہے اس کے شایان نشان ہم کچھ نہیں کر سکے، اس میں اگر انسانی تقاضوں کے تحت کمزوری ہو گئی ہے تو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، وإلیک المصیر، تیری طرف اے اللہ ہمارا لوٹنا ہے۔ اگلی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، علماء نے لکھا ہے یہ آیت کریمہ جب اتری تو وہ جو پہلی آیت میں ایک حکم تھا نا کہ اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، ہر ایک کا جو جب چاہے، یحاسبکم اللہ، اللہ تم سب سے اس کا حساب جو ہے اللہ جانتا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ يُحَاسِبْكُم، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اس آیت کے اترنے پر اس کی تخفیف ہو گئی کہ اللہ کسی جان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں جس کی اسے برداشت کرنے کی طاقت ہو، اگر برداشت کی طاقت نہیں تو اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ اب دل میں اچانک کوئی خیال آتا ہے اور لاحول پڑھ کے آدمی اس خیال کو نکال دیتا ہے تو یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ گندا خیال آیا، آپ نے خیال کو استقرار دے دیا، بار بار اس پر سوچا، اس کے اوپر قیامت کے دن گرفت ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتے جو آپ کی طاقت میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر پہلی امتوں کو 24 گھنٹوں کے روزے ملتے تھے،
اللہ نے آپ پر کتنا رحم کیا، 12 گھنٹے کا روزہ دے دیا ہے۔ ان کے ہاں افطاری سحری کا نظام نہیں تھا، آپ کے لیے افطاری سحری کا نظام ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو اللہ تمہیں تمہاری تکلیف اتنی نہیں دیتا جتنی تمہیں طاقت نہ ہو، اتنی دیتا ہے جتنا تم برداشت کر سکو۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، برداشت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں ہے تو لیٹے ہوئے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم سے پڑھ لو۔ یہ ہے جو اللہ تمہیں تکلیف نہیں دے رہا۔ لہا ما کسبت، تمہارے لیے جو تم نے خیر کے کام کیے اس کا صلہ ملے گا، وعلیہا مکتسبت، اور تمہارے اوپر گرفت ہوگی جو تم نے غلط کام کیا۔ آگے دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہم پر مواخذہ نہ کر جو ہم سے نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی، ان نسینا او اخطانا، یا ہم سے غلطی ہو گئی۔ 3 الفاظ ہوتے ہیں گناہ کے لیے، 2 یہاں ہیں، ایک ہے نسیان اور ایک ہے خطا، اور ایک لفظ ہوتا ہے عصیان عین کے ساتھ جس سے معاصی کا لفظ آتا ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، روزہ رکھا ہوا تھا، یاد نہیں رہا، بھول کے کھا پی لیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ سے دعا یہ مانگی کہ ہم ایسا اگر کوئی کام بھول جائے اور ہمیں یاد نہ رہے تو اللہ اس پر گرفت نہ کرنا، رب کا بھی فیصلہ ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول روزے سے تھا، میں تو کھا پی بیٹھا۔ حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، اللہ کی مہمانی تھی، مزے کر، تو نے کھا پی لیا۔ دوسرا ہے خطا۔ خطا یہ ہے کہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، یاد بھی تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اچانک اس سے غلط ہو گیا۔ اب یہ جو ہوا ہے یہ خطا ہے، اس کے اوپر توبہ کرے اللہ معاف کر دیں گے۔ اس کی ایک مثال ہے، جیسے خطا کی ویسے تو کئی مثالیں ہیں، مثلا روزے کی حالت میں وہ وضو کر رہا تھا، کلی اس نے کی، یاد بھی ہے کہ مجھے روزہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کا پانی حلق کے اندر چلا گیا۔ اب یہ خطا ہے، یہ عصیان نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے نافرمانی کی، نسیان بھی نہیں کہ بھولا ہے، یہ خطا کی ہے۔ تو آدمی نے اللہ سے دونوں چیزیں معافی مانگی کہ بھول جائیں تب بھی معاف کر دے، اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو تب بھی معاف کر دے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا گیا تھا۔ پہلی امتوں پر کیا تھا کہ مسجد کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ جہاں جنگل میں کھڑے ہو جائیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وضو پانی کے بغیر وہ کر نہیں سکتے تھے، آپ کو پانی نہیں ملتا آپ تیمم کر لیجئے۔ ان کی زکوٰۃ 4واں حصہ تھی، آپ کو زکوٰۃ 40واں حصہ دینا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اور بہت سارے ان کے مسائل تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے۔ عفو معافی ہوتی ہے گناہ کبیرہ سے۔ بڑے گناہ جتنے بھی ہیں، پہلے تو یہ سمجھیں کہ بڑا اور چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ گناہ جو چھوٹا ہو ہم اسے چھوٹا سمجھ کر لیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی ہے گناہ اور آپ اسے چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں تو تب بھی بڑا ہے۔ دوسرا یہ کہ بڑے گناہ کی ایک فہرست ہے حدیث کی کتابوں میں، جیسے چوری کرنا ہے، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی کا حق غصب کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، گالی گلوچ دینا ہے، یہ سب کے سب بڑے گناہ ہیں۔ تو فاعف عنا، ہمارے بڑے گناہ معاف کر۔ دوسرا ہے واغفر لنا، چھوٹے گناہ معاف کر۔ غفران کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا، جیسے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ نے سیاہی پھیر دی، قلم پھیر دیا، یا یہاں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے چونا پھیر دیا، اب وہ لکھا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ تو فاغفر لنا کا معنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں پر ایسا قلم پھیر دے کہ وہ لکھے ہوئے فرشتوں کو بھی نظر نہ آئے، ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیا گناہ کیے، وہ تیرے اور ہمارے درمیان ہے۔ ورحمنا، جب تو نے ہمارے گناہ مٹا دیے، ان پر قلم پھیر دیا، اب ہمارے حال پر رحم بھی کر دی، ہم تیرے بندے ہیں، تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ یہ آج کے درس کا مختصر سا خلاصہ اور ترجمہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ آج ہماری مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک تو اہم آخر میں دعا کریں گے۔ ایک گزارش تو آپ کی یہ ہے آپ سے کہ ایک گزارش تو یہ ہے آپ حضرات سے سب سے کہنے کی کہ یہ درس ہم نے
چھوٹی عید کے بعد شروع کیا تھا، ہفتے میں 2 دن، ہفتہ اور اتوار، مسلسل وہ چلتا رہا۔ الحمدللہ آج سورۃ بقرہ ختم ہوئی، اگلے ہفتے سے آل عمران شروع ہوگی۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہر دن جس دن درس ہو 1 رکوع کا خلاصہ آدھے پونے گھنٹے میں اسے مکمل کر دیا جائے۔ اس میں ایک کام میرا ہے جو میں نے شروع کیا ہے، اس 70 سال کے بڑھاپے میں محنت کرتا ہوں، آ جاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، باہر کے جلسے چھوڑتا ہوں۔ ایک کام آپ کی ذمہ داری ہے۔ جتنے میرے دوست آتے ہیں، اس میں کوئی غلہ منڈی سے بھی آتے ہیں، شہر کے مختلف جگہوں سے بھی آتے ہیں، اہل محلہ بھی آتے ہیں، اپنے دوستوں کو ترغیب دے کے زیادہ سے زیادہ لایا کرو تاکہ لوگوں کو اللہ کا کلام سمجھ آئے اور قرآن مجید سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس میں شریک نہیں ہوتا یا لاپرواہی کرتا ہے، اور بالخصوص وہ ہمارے عزیز جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی نماز پڑھ کے اٹھ کے چلے جائیں، تو یہ ان کی سوائے اس کے کہ بدبختی ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مدرسہ ہمارے بزرگ مولانا غلام مصطفیٰ رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا، چھوٹا سا ادارہ تھا، آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہاں بڑے لوگوں کی بڑی زندگیاں وقف ہوئی ہیں، ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا چمن آپ کے سامنے ہے، بنات کا مدرسہ ہے، بنین کا مدرسہ ہے، 70-80 طالب علم اندر مسافر بیٹھے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ سارا سسٹم ادارے کا ہے، چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے مدرسے کا ایک اہم شعبہ جس کو ہم شعبہ خدمت خلق کہتے ہیں، یہ ہم نے 2 سال پہلے چولستان کے علاقے میں شروع کیا تھا۔ وہ ہمارے ایک بھائی چولستان کے بھی آئے بیٹھے ہیں۔ جس علاقے میں اس وقت وہاں قحط سالی تھی، پانی کا نشان ختم تھا، حتیٰ کہ ان کے جانور مر رہے تھے، انسان پریشان تھے، تو ہم نے یہاں سے پانی کے ٹینکر بھر بھر کے لے گئے۔ اللہ نے کرم کیا، اب ہمارے مدرسے کی سرپرستی میں وہاں ایک مسجد، ایک بہت بڑی خوبصورت درسگاہ، قرآن مجید کی تعلیم، قرآن کے نسخے، یہ جو ریلیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ایک ریل کم از کم 500 روپے کی ہے، یہ ریلیں ہم نے وہاں بھجوائیں، وہ ایک سسٹم ہے، چل رہا ہے۔ پھر ہر پچھلے سال جب سیلاب آیا اس میں بھی خوب خدمت کی۔ اس سال اس وقت تک الحمدللہ ہمارے ادارے کی طرف سے 200 مچھردانیاں ہم نے خرید کر، مختلف دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم نے سیلاب زدہ علاقہ لوگوں میں وہاں پر پہنچائے ہیں۔ اسی طریقے سے خیمے بہت سارے لگوائے ہیں، 550 آدمیوں کو راشن پہنچایا ہے۔ 32 کے قریب اس وقت ہم نلکے لگا چکے ہیں، علی پور کے علاقہ میں، تنڈا محمد پناہ کے علاقہ میں، اس طریقے سے ٹھل حمزہ کے اس نشیبی علاقہ میں، بلکہ وہاں ایک مدرسہ جس کی باقاعدہ مولانا مکی حجازی نے یوں سمجھیے سفارش فرمائی کہ وہ ہمارے غریب ساتھیوں کا مدرسہ ہے، دوست تعاون کریں، الحمدللہ اس مدرسے کا وہاں پر کام شروع ہو رہا ہے۔ یہ مدرسہ اس طریقے سے ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے، اگرچہ ہمارے مدرسے کے اپنے کام بہت سارے بچے ہوئے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں روزانہ دن رات جو بچے پڑھتے ہیں ان پر کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ بجلی کے جو بل ہیں یہ کم از کم 60,000 70,000 1.5 لاکھ ایک مہینے کا آ جاتا ہے۔ آپ سے کسی سے ہم کچھ نہیں مانگتے، صرف آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ہمارا ایک نیا اہم منصوبہ ہے کہ ہماری یہ مسجد ماشاءاللہ ڈبل اسٹوری مسجد ہے اور بہت بڑی، شہر کی جامع مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس پہ ماربل لگ جائے، اس پر ٹائل لگے، اس کا رنگ روغن کا انتظام ہو جائے۔ اس کے اوپر بھی ہمیں یقیناً لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ مسجد کا ہال 60,000 روپے 40 کا ہے، برآمدہ اس کا 60,000 روپے 20 کا ہے، پھر یہ باہر کی ساری دوہری ڈبل اسٹوری منزل ہے، یہ سارا کام ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ پیچھے بنات کی ہم نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی ہے، وہ ابھی تشنہ تکمیل ہے، ابھی وہ عمارت مکمل ہونی ہے، اس پر چھت بھی ڈلنی ہے، اس کے کمرے بھی مکمل ہونے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کا نظام، ہمارا مدرسہ وفاق المدارس العربیہ کا سنٹر ہوتا ہے، یہاں سال کے بعد بچے امتحان دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس موسم میں آج کل خاص طور پر ہمارے ساتھ مدرسے کے ان معاملات میں جن دوستوں نے تعاون کیا، ان میں ایک حاجی محمد عارف حسین صاحب، مولانا عبد الکریم شریف صاحب، مفتی محمد اویس صاحب، مولانا شمس المنان صاحب، بھائی محمد یوسف صاحب، ایسے ہی چودھری جاوید صاحب جو جہلم کے ہیں، ان کے ذریعے سے محترم نوید بٹ صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے وہ بھائی محترم نوید بٹ صاحب کو ابھی دل کا عارضہ ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کو صحت دے۔ مفتی ضیاء مدنی صاحب، ایسے ہمارے ایک دوست ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب، یہ فیصل آباد کے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے بیٹھے ہیں حضرت قاری عنایت اللہ صاحب، یہ رشتے میں میرے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، میرے بہنوئی بھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں،
ڈاکٹر حماد اللہ خان صاحب، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نل کے لگوانے میں بہت اچھا تعاون کیا ہے۔ ایسی شیخ عبدالرؤف صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، باہر رہتے ہیں، اصل وہ ملتان کے علاقے کے ہیں، وہ بھی ہمارے ان دینی کاموں میں معاون ہیں۔ ایک تو ہم نے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج ہی یہ ہمارے عزیز آئے بیٹھے ہیں بھائی ریاض، اس کے والد کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ایک اور عزیز بھائی عبدالرزاق، آج ان کی دعا تھی، میں وہاں اس میں شریک تھا، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ اور بھی کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبید اللہ صاحب اسلام آباد میں ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے حضرت قاری عنایت اللہ صاحب، یہ بھی شدید علیل اور بیمار رہے ہیں، اب بھی ان کو دل کی تکلیف ہے، اتنی دیر یہ بیٹھ گئے ہیں، یہ ان کا بیٹھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال ان سب حضرات کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے مدرسے کو پھلا پھولا رکھے۔ جو دوست ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت کے شایع نشان بہتر جزا عطا فرمائے، اور جو وہ ہمیں دیتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیں جو پیسہ جس مد میں آتا ہے ہم اسے وہی خرچ کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کا میرے پاس اب بھی 30,000 روپے ہے، اس نے مسجد کے لیے دیے تھے، اب مسجد کا کام ہی نہیں شروع ہو رہا تو میں نے وہ امانت رکھی ہوئی ہے۔ کل پرسوں میں ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ یار ہم رنگ کرنا شروع کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں پہلے میں وہی پیسے اٹھا کے وہ دے دیتا ہوں، کچھ میں اپنی طرف سے حصہ ڈال دیتا ہوں تاکہ پہل شروع ہو، کچھ بالٹیاں لینا شروع کر دیں، کام کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو چیز جس کھاتے میں آتی ہے اسی پر اس کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ ہماری ایک کاوش ہے، ایک محنت ہے، اس کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں۔ آپ دوست بھی ہمارے لیے اس میں دعاؤں میں شریک رہا کریں۔ یہ سبق ختم ہوا ہے، میں مختصر سی دعا کرتا ہوں، پھر ساتھ صاحب آپ کو ایک نعت سنائیں گے۔ آخر میں حضرت قاری صاحب کے متعلق میں یہ عرض کر دوں، ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمہ اللہ جب یہاں محتمم تھے، ہم طالب علم تھے، پڑھتے تھے، اس وقت ہمارے خاندان کے 2 بزرگوں نے یہاں قرآن کی تدریس کی ہے۔ ایک ہمارے حافظ عبد المالک صاحب جو بھائی عبدالرؤف کے والد تھے، وہ بھی میرے پہلوئی تھے، بڑا عرصہ انہوں نے یہاں قرآن مجید پڑھایا۔ اور دوسرا حضرت قاری عنایت اللہ صاحب، اللہ نے ان کو بڑا قبول کیا، ان کے شاگرد پوری دنیا میں ہیں۔ مکہ المکرمہ میں کئی سال انہوں نے وہاں تحفیظ میں قرآن پڑھایا ہے، اس وقت بھی ان کے شاگرد عرب و عجم کی دنیا میں موجود ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں سے قرآن کا کام لیا، یہ ہمارے مدرسے کے اصل سرمایہ ہیں، جن لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں۔ تو اصل پھر آخر میں دعا یہ کرمائیں گے، مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، پھر ساتھ صاحب آپ کو کلام سنائیں گے۔ نماز کے بعد سب دوستوں کے لیے دسترخوان لگے گا، کھانا کھا کے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم بارک لنا فی امورنا ودیننا ودنیانا۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر حساب۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ جن دوستوں کا نام میں نے لیا ہے اور جن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدرسے کے جتنے باقی ماندہ کام ہیں، ہماری ضروریات ہیں، تو پورا کرنے والا ہے، خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے الہ العالمین بندوں کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے کا محتاج بنا۔ اپنے نیک بندوں کی نیک کمائی کو اس مرکز کے لیے قبول منظور فرما۔ جو ہمارے معاون ہیں ان سب کو اپنی رحمت کے شایع نشان جزائے خیر عطا فرما۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔